بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الاولیٰ سن 1419 ہجری میں ہونے والے اس بیان کا نام ہے جہیز۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. جب سے چھٹی کا دن بدلا ہے حکومت نے جمعہ کی بجائے آج کا دن یوم الاحد، جسے ہندو مشرک اتوار کہتے ہیں، یعنی آفتاب کی عبادت کا دن، اور انگریز مشرک سنڈے، اس کے معنی بھی یہی آفتاب کی عبادت کا دن. مسلمان اس کا نام لیتے ہیں یوم الاحد. جب سے آج کے دن کی چھٹی ہوئی ہے، جمعہ کے دن کی چھٹی بند کی ہے، تو ایک بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. وہ یہ کہ پہلے تو کوئی اہم مضمون ہوتا تھا تو جمعہ کے دن بیان کر دینا کافی تھا، اس کے بعد پھر دوسرے اہم مضمون چلتے رہتے تھے. اب یہ ہے کہ ایسا کوئی اہم مضمون جس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم ہو، تو صرف یوم الاحد میں بیان کیا جائے تو وہ کافی نہیں. جمعہ کے دن والے قوانین بھی خواتین بھی وہ تو رہ جائیں گے، اور اگر جمعہ کے دن بیان کرتا ہوں تو اس دن میں بھی اگرچہ اتنا مجمع نہیں ہوتا مگر کافی لوگ ہوتے ہیں تو یہ رہ جائیں گے. بڑی مشکل یہ ہے کہ جو حضرات جمعہ کے دن آتے ہیں وہ احد یعنی اتوار کے دن نہیں آتے. اکثر بتا رہا ہوں، بعض تو آتے ہیں، اور جو اس دن میں آتے ہیں وہ جمعہ میں نہیں آتے. تو سب کو بات کیسے پہنچے؟ یہ بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. آج ایک مسئلہ ایسا ہی بتانا چاہتا ہوں، اگر اسے معلق رکھتا جمعہ کے بیان پر تو آپ لوگ نہ سن پاتے. اکثر آپ لوگ میں سے جمعہ کے دن نہیں آ سکتے، اور اگر آج بیان نہ کروں تو وہ پھر ایک تو یہی کہ جمعہ کے دن آ نہیں سکیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ اتنے دنوں دین کا مسئلہ معلق کیوں رہے. دین کی بات ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس کو تو جلدی کرنا چاہیے، جتنی جلدی. کیا معلوم کہ اس وقت تک ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، بات تو پھر ایسے رہ جائے گی.
ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری گردن پر تلوار رکھ دے اور میں نے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور مجھے یہ خیال ہو کہ تلوار چلنے سے پہلے میں وہ کلمہ کہہ سکوں گا تو کہہ دوں گا۔ اتنی اہمیت تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلوب میں دین کی باتیں پہنچانے کی۔ گردن پر تلوار اور بات کوئی یاد آ گئی امت کو پہنچانے کی، اور یہ خیال ہو کہ تلوار چلنے سے پہلے بات چلا دوں گا تو بات چلاؤں گا، تلوار بعد میں چلتی رہے۔ آپ لوگ تو تلوار کا نام سن کر کے ہی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہوگا، ہوش ہی اڑ جاتے ہوں گے، ادھر کو نکل گئے تو سارا بیان تو پھر ادھر ہی چلا جائے گا، اس کو تو بریک لگاتا ہوں۔ ضروری بات دونوں دنوں میں ہو جائے تو کچھ حرج بھی نہیں ہے، جمعہ کے دن بھی ایسی بات ہو جائے کرے، اور آج کے دن، یہ آج کا دن بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہتا ہوں یوم الاحد تو اس پر بیان تو کئی بار ہو چکا ہے، اور عیسائیت پسند مسلمان اس بعد میں شائع بھی ہو چکا ہے، مگر پھر بھی کوئی نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ احد کہوں گا تو سمجھیں گے نہیں، اتبار کہوں گا تو وہی میں کیوں مشرک بنوں، یہ تو ہندی مشرکوں کا دن ہے۔ ہندی میں عید کہتے ہیں، عید کہتے ہیں آفتاب کو، اتوار آفتاب کی عبادت کا دن۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو ہم کیوں ہندوؤں کی عبادت کا دن اس کا نام کیوں لیں؟ دونوں دنوں میں اگر وہ اہم بات بیان کر دی جائے، نہیں کرتے تو میں نے بتایا مشکل ہے، کر دیتے ہیں تو کچھ حرج نہیں۔ یہی میں نے طے پایا، کوئی اہم بات ہوگی تو دونوں دنوں میں اس کا بیان کریں گے۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے، جنہوں نے پہلے سن لیا ہے ان کے لیے یہ فائدہ کہ مکرر ہو جائے گی بات، مکرر دوبارہ، سبق دوبارہ یاد ہو جائے گا، تو فائدہ ہی ہے، نقصان تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک ایک حکم کو کئی کئی بار بیان فرماتے ہیں، کئی کئی بار۔ نماز کا حکم لے لیں، کئی بار۔ جہاد اور قتال کا حکم لے لیں، کئی بار۔ تو اس میں یہ اشکال تو نہیں ہو سکتا کہ جب ایک بار نماز کا حکم بتا دیا تو پھر بار بار کیوں؟ ایک بار قتال کا حکم بتا دیا، اللہ کی راہ میں قتال کرو، قتال نہیں کرو گے تو ایسا عذاب آئے گا کہ تمہیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا، دنیا سے نیست نابود کر دیا جائے گا۔ ایسے حکم قرآن مجید میں کئی بار۔ بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ کئی بار کیوں؟ پھر قرآن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہی رہو۔ ایک بار پورے قرآن میں ایک ایک حکم کئی کئی بار، پھر حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہی رہو، پڑھتے ہی رہو، چھوڑو مت، ناغہ نہ ہو۔ وَلَا تَنْسَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، کسی حال میں بھی قراءت قرآن مت چھوڑیں، بہت تاکید ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک حکم کو ایک ایک مسلمان تو ہزاروں ہزاروں بار پڑھتا ہے، ہزاروں ہزاروں۔ فائدہ یہی ہے کہ جتنی بار پڑھے گا اتنی بار اس کا اثر دل پر ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بات، اس میں اگر کوئی زیادہ اہم بات ہوتی ہے، اگر ہفتے میں 2 بار ہو جائے تو فائدہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو ہزاروں ہزاروں بات پڑھوا رہے ہیں، سنوا رہے ہیں۔ ہم نے ہفتے میں 2 بار کہہ دیا تو کیا حرج ہے؟ اب سنیے وہ اہم بات۔ جہیز کے بارے میں پہلے سے 2 کیسٹیں ہیں، ایک کا نام ہے عیدی اور جہیز۔
شروع میں تو عیدی پر زیادہ بیان ہے، عیدی لین دین پر، اور آخر میں جہیز پر ہے۔ دوسرے کیسٹ ہے، اس کا نام ہے جہیز اور داماد۔ کوئی داماد پہلے ملتا ہے تو جہیز بھی دیتے ہیں نا، داماد ہی نہیں ملے گا جہیز کیوں دیں گے؟ تو وہ دوسری کیسٹ اس نام پر ہے۔ کسی نے ایک دو روز پہلے مجھ سے پوچھا فون پر، کسی خاتون نے یہ خبر دی کہ یہاں آنے والی خواتین، جو واز سننے خواتین آتی ہیں، ان میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے ان سے مسئلہ پوچھا جہیز کا، تو اس نے کہہ دیا کہ لینا دینا جائز ہے۔ وہ مجھے فون پر دوسری خاتون پوچھ رہی تھی کہ کیسٹ میں تو آپ نے بڑی تنبیہ کی ہے اس بات پر، اور یہاں بعض سننے آنے والی خواتین، ان میں سے اس نے نام بھی بتا دیا کہ فلاں فلاں ہیں، پورا پتہ بتا دیا۔ وہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا، آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ بہت افسوس ہوا، بہت افسوس، بہت افسوس۔ سب لوگ اس کا خیال رکھیں کہ کیا مجھے ایسا خائن اور ایسا بے دین سمجھتے ہیں کہ عام باز تو کچھ کرتا رہوں، کتابوں میں کچھ لکھتا رہوں، اور کوئی اگر پوچھے تو اس کو کسی مسئلہ سے اس کے خلاف کچھ اور بتا دوں۔ پھر تعجب اور افسوس یہ کہ وہ خواتین جو یہاں بیان سننے آتی ہیں، ان میں سے ایک خاتون کو ایسی نالائق ہے، نالائق، وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو پوچھا تھا تو وہ کہہ دیا کہ جائز ہے۔ ایسی بات جو میں عام آواز میں کہتا ہوں، عام کتابوں میں چھاپتا ہوں، اس کے خلاف میں کسی سے کیسے کہہ دوں گا کہ یہ اپنی بات کے خلاف کیسے کہوں گا؟ آخر جس سے میں نے ایسے ان کے خیال کے مطابق کہا ہے تو میرا ان سے کوئی خصوصی ایسا تعلق کیا ہے؟ وہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جیسے ادھر سرگودا میں بعض کا قصہ بتاتا رہتا ہوں، تصویر کے حرمت پر بیان ہو رہا تھا، کسی نے پرچہ لکھ کر دیا کہ یہ سیاسی مولوی کیوں تصویریں کھنچواتے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا کہ میں تو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتاتا ہوں۔ رہی یہ بات کہ کچھ لوگ، کچھ علماء کیوں کھنچواتے ہیں، وہ تو ان کا عمل ہے، وہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ان سے پوچھیں۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو اللہ کے بیٹے سمجھتے ہوں گے۔ یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو شاید یہ جس خاتون نے ایسے کہہ دیا، یا میں جو بعض عام کہتا ہوں، عام کتابوں میں لکھتا ہوں، اس کے خلاف کہہ دیتے کہ ہم نے پوچھا تھا، ہمیں اجازت دے دی، کہتے ہیں جائز ہے۔ تو یہ بھی ایسی سمجھتی ہوں گی کہ اللہ کی بیٹی ہے، یا اللہ کی محبوبہ ہیں، یا اللہ کی بیٹی ہیں، کچھ تو خیال ہوگا۔ میرے بارے میں یہ بدگمانی یہ تو ہو سکتی ہے نا کہ دوسرے لوگوں کو کچھ بتاتا ہے اور کسی ایک خاتون کو کچھ بتا دیا۔ اس لیے کبھی بھی سب خواتین کو بھی تاکید کرتا ہوں، اولاً تو کوئی بات بھی میرے بارے میں کسی بھی معتبر سے معتبر شخص سے سننے میں آئے اور وہ خود کو میرا مرید ظاہر کرتا ہو، بہت مقرر مرید ظاہر کرتا ہو، اور بات ایسی جو نئی سننے میں آئے تو اس پر ہرگز اعتماد نہ کریں جب تک مجھ سے تصدیق نہ کروا لیں۔ پھر خاص طور پر ایسی بات جو عام کیسٹوں میں بھری ہوئی ہے، کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، عام مجمع میں کہتا رہتا ہوں، اس کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو پوچھا تھا تو ایسے کہہ دیا، تو اس سے پوچھیں یار تجھے کیسے کہہ دیا، آخر تیری خصوصیت ہے کیا؟ اس کو کان سے پکڑیں اور یہ کہیں کہ لکھوا کر دو، پھر اس کا پتہ بھی پورا پوچھ لیں، مجھے بتائیں کہ فلاں شخص نے ایسے ایسے کہا ہے، خواہ وہ کسی مرد نے کہا یا کسی عورت نے کہا، تو میں اس کی خبر لوں گا، کیوں کہا، مجھ پر الزام کیوں لگایا۔ ایک بات اور بھی
جو شخص کسی عالم پر بہتان لگاتا ہے، جو بات عالم نے نہیں کہی، کوئی اپنی طرف سے اس پر افتراء اور بہتان گھڑ لیتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا علماء اپنی جیب سے تھوڑا ہی مسائل نکالتے ہیں. علماء جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ تو اوپر سے کہتے ہیں. اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا، تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا. فرمائے ابو ہریرہ کی جیب سے ہے. سمجھ گئے؟ غصے میں آ کر کہنے لگے کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو تجھے بتایا وہ ابو ہریرہ کی جیب سے نکل رہا ہے؟ ارے جو کچھ کہتے ہیں اوپر ہی سے کہہ رہا ہوں. ڈانٹا اسے اس طریقے سے. علماء جو کچھ بتاتے ہیں وہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں. اپنی جیب سے نکال کر آپ لوگوں کو نہیں پکڑاتے رہتے. تو جو شخص کسی عالم پر افتراء باندھ دیتا ہے کہ اس نے یہ کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھ رہا ہے. عالم وہ بات کہے گا جو اللہ نے کہی یا اللہ کے رسول نے کہی. اس نے بہتان باندھا کہ عالم نے یہ بات کہی ہے، تو بات کہاں پہنچی؟ یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اللہ کے رسول نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا جہنم میں ٹھکانہ بنائے. جہنم میں کتنی سخت وعید ہے. ایک بات تو اس خاتون نے یہ کہی، اور پھر یہ ولیات اللہ وہی ہیں جو یہاں بیان سننے آتی ہیں، انہی میں سے ایک ہے. وہ جمعے کے دن آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو سن لے گی جو کچھ خطابات ان کو مل رہے ہیں. اللہ کر کے اس جمعہ میں آ جائے. اگر نہیں آئی تو میں تحقیق کر لوں گا، پھر اس کے گھر پہنچواؤں گا بات. دوسرے بات، کسی خاتون نے یا کسی دوسری نے جہیز کے بارے میں یہ بات بتائی کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اولاد کو دیتے ہیں محبت سے. بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی سے محبت کی وجہ سے والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں. اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے بات کر لینا آسان ہے. ذرا کسی کو نبض تو دکھائیں، نبض تو پتہ چلے گا کہ حرج ہے یا نہیں ہے. ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے، ذرا تم بھی تو دیکھو کہ ہو تم بھی تو نظر والے. گھر میں بیٹھ کر بات بنا لینا آسان. کسی صاحب نظر کو نبض دکھائیں، وہ بتائے گا کہ تیرے اندر کون سی خرابی ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے باتیں نہ بنا لیا کریں. اب ذرا اس کی تفسیر بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو کہتے ہیں کہ بیٹی سے محبت ہے، محبت کی بنا پر ہم جہیز دیتے ہیں، ذرا اس کا تجزیہ سنیے. جب بیٹی پیدا ہوئی اس وقت میں بھی محبت تھی. پیدا ہونے کے وقت سے لے کر شادی کے وقت تک محبت ہے. شادی ہو جانے کے بعد بھی مرتے دم تک محبت رہے گی. سو جہیز دیتے وقت محبت کو جوش آتا ہے. اس سے پہلے جب سے پیدا ہوئی اس کو دیتے رہتے دیتے ہی رہتے ہیں. اور شادی کے وقت میں اگر نہیں دیا بعد میں دیتے رہیں، مرتے دم تک جتنا چاہیں دیتے رہیں، کون روکتا ہے؟ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ شادی کے وقت میں جو جہیز دیتے ہیں آگے پیچھے اتنی محبت جوش نہیں مارتی، اس وقت میں دیتے ہیں. تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو لوگ تانے دیں گے، ناک کٹ جائے گی. ناک لوگوں میں عزت نہیں رہے گی. لوگ تانے دیں گے. لڑکی کو گھر سے ایسے نکال دیا جیسے مر گئی ہو، کفن دے کر نکال دیا، کچھ دیا ہی نہیں.
ایک مولوی صاحب، ان کے گھر بہو آئی تو مولوی صاحب کی بیگم کہہ رہی تھی